السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ ہم نے جانا تھا کہ آدم اور حوا اس زمین پہ کیسے اترے اور کہاں پہ اترے، انہوں نے اس دنیا میں کیا چیزیں دیکھی، انہوں نے کس تکلیف کا سامنا کیا اور کیسے وہ پھر ایک بار ایک دوسرے سے ملے۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تمام دیگر مذاہب میں کن ناموں سے جانے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہر ایک سویلائزیشن میں ہمیں کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں آدم اور حوا کا تصور ملتا ہے۔ قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی ہے جس نے بنایا آپ کے لیے ہر وہ چیز جو اس زمین میں ہے، اور پھر اس نے رجوع کیا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، اور خاص طور سے بات آئی ہے اس مٹی کی جس سے ان کی تخلیق کی گئی۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انہیں چکنی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کالے رنگ کی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک چھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا جو آواز کرتی ہے۔ لیکن پھر سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہہ دیتے ہیں، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں جب میں اس کی تخلیق پوری کر لوں اور اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں تو آپ سب سجدے میں گر جائیے گا۔ تو آدم کی تخلیق کے سٹیجز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس زمین سے مٹی اکٹھا کی گئی، پھر اس کے بعد اس میں پانی ملایا گیا تاکہ وہ چکنی ہو جائے، پھر اس سے آدم کا ڈھانچہ بنایا گیا، اس کے بعد وہ ایک چھنکنے والی آواز کرنے والے ڈھانچے جیسا ہو گیا، اور جب وہ اس طریقے سے مضبوط اور سخت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک اسپیشل چیز، ایک روح اس پتلے کے اندر ڈالی، اور آدم علیہ السلام کو ایک ایسا رتبہ دیا کہ فرشتوں سے ان کے آگے سجدہ کروا دیا۔ یہ جو کیو ہے اس کو تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کئی بار، جب ہم نے 65,000 سال کی اسلامی تاریخ شروع کیا تھا تو اس میں نے کئی بار ذکر کیا تھا اس گفا کا۔ آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز کے ہنٹر ریجن میں ایک گفا جس کا نام ہے بایامی کیوز یا پھر دا کریٹر کیو۔ اس گفا میں ایسے راز ہیں جو آج سے پہلے 65,000 سال تک چھپے ہوئے تھے، لیکن آج اس میں بنی ہوئی پینٹنگز ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے نشان ہمیشہ سے موجود ہیں ہر دور دراز کے علاقے میں، جہاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسے بایامی کیف کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، ایک پینٹنگ ہے، ایک ایسی ہستی جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، 5 میٹر لمبے ہاتھ۔ یہ دکھاتے ہیں ایک ایسے پروٹیکٹر کو، ایسے حفاظت کرنے والے کو جس نے نہ کہ صرف ان کی تخلیق کی بلکہ ان دور دراز کے اگل بغل کے رہنے والے ایبوریجنلز کی حفاظت بھی کرتا تھا، جسے یہ کہتے تھے ایک واحد خدا، دا کریٹر گاڈ۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی دکھائی ہیں کیونکہ ان کے مطابق وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم ہے اسے۔
اس نے جب زمین کی تخلیق کر دی اور ساری چیزیں بنا دی تو پھر اسے چاہیے تھی ایک ایسی مخلوق جو اس کی عبادت کرے، اور اس کے لیے اس نے تخلیق کی آدمی کی۔ آدمی جانوروں کے ساتھ تھا اور خوش تھا۔ اس ایک واحد خدا کی عبادت میں لگا تھا، لیکن پھر اسے اکیلا پن محسوس ہوا، اور پھر یاکا ٹری جو ایک بہت ہی سیکرٹ پیڑ ہے ایبوریجنلز کے لیے، اس کے ایک پھول کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک 2 پیروں والی عورت میں، اور پھر اس آدمی کو اپنا ساتھی مل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مختلف ہے قصہ جو ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج سے 65,000 سال پہلے جو ایبوریجنلز تھے آسٹریلیا کے، ان کا یہ ماننا تھا کہ کریٹر گاڈ نے سب سے پہلے ایک آدمی کی تخلیق کی، اور جب وہ اکیلا پڑ گیا تو اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس کا ایک کمپینین بنایا، ایک عورت، اور پھر ان دونوں نے اس دنیا میں اس ایک واحد خدا کی عبادت اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اولاد پیدا کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ماں کے رحم میں یعنی وومب میں 40 دن تک ہوتا ہے، پھر وہ ایک کلاٹ بنتا ہے خون کا اتنے ہی وقت کے لیے، پھر اس کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزیں لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس انسان کے اعمال، دوسرا اس کا رزق، تیسرا اس کی موت کا وقت، اور چوتھا کہ وہ دین میں نیک انسان ہوگا یا برا، کامیاب ہوگا یا پھر نہیں، اور پھر اس فیٹس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو فیٹس ہے اس کی عمر 120 دن یا پھر 4 مہینے ہو جاتی ہے، اور تب یہ صرف ایک فیٹس نہیں رہ جاتا، یہ ایک زندہ جان ہو جاتی ہے، ایک لیونگ ہیومن بینگ۔ اب ذرا اس پینٹنگ کو غور سے دیکھیے، یہ ایک سٹینسل آرٹ ہے جو دکھا رہا ہے یونیک کلین مارکرز اور کچھ ڈریم ٹائم سٹوریز، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں اور وہ پوری طریقے سے نہیں دکھ رہے، لیکن آپ کو صرف ان کے ہاتھ دکھیں گے۔ پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوشش کر رہے ہیں ایک مرے ہوئے انسان کی نکلتی ہوئی روح کو پکڑنے کی۔ 1996 میں چھپی ایبوریجنل پرتھ بایوگرافیز اینڈ لیجنڈز میں کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کتنی زیادہ سملر ہے اس حدیث سے جو ابھی میں نے بیان کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو ڈریمنگ کا کانسیپٹ ہے یہ انسان کی تخلیق کے بھی پہلے سے موجود ہے، اور یہ تب بھی ایگزسٹ کرتا ہے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی وقت میں، پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد، جو اسپرٹ ہے وہ ڈریمنگ ورلڈ میں ہی گھومتی رہتی ہے، اور صرف اسے زندگی کیسے ملتی ہے؟
ایک ماں کے ذریعے. جب ماں کے پیٹ میں فیٹس ہوتا ہے تو 5ویں مہینے میں وہ اسپرٹ اس میں داخل ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4تھے مہینے میں یہ اسپرٹ، یہ روح ڈالی جاتی ہے فیٹس میں. ایبوریجنلز کا ماننا تھا کہ 5ویں مہینے میں ایسا ہوتا تھا. ان کے پاس جو بھی علم رہا ہو، جہاں سے بھی آیا ہو، جس نبی کے ذریعے بھی پہنچا ہو، کسی نہ کسی فارم میں یہ علم تھوڑا صحیح غلط زیادہ کم لیکن ان کے پاس موجود ہے. اب ذرا سا اس کاغذ پہ غور کریں. یہ چائنیز لینگویج میں لکھا ایک کاغذ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہوائ نانزی، جس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے رائٹنگس آف دی ہوائنن ماسٹرز. ہوائ نانزی ایک فلاسفیکل ٹیکسٹ ہے لیکن یہ انسائکلوپیڈیا بھی ہے، ایک بہت ہی پرانا، اراؤنڈ 139 BC کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لگ بھگ 140 سال پہلے کا. پرنس آف وائنان لیو این کے وقت میں کمیشن کیا گیا ویسٹرن ہان ڈائنیسٹی کے دور میں. ہوائ نانزی میں 21 چیپٹرز ہیں جن کو پیان کہا جاتا ہے اور یہ کافی الگ الگ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے اوریجنل وے یا پھر یوان ڈاؤ، جو بتاتا ہے کہ ڈاؤ یا پھر دا وے ہر چیز کا سورس ہے، یعنی ایک ایسی سپریم بینگ، ایک ایسی قوت، ایک طاقت جہاں سے ہر چیز نکل کر آتی ہے. اس کا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ آج کے ہمارے ٹاپک سے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ ہے کریشن آف ہیومنس بائی نو وا. اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب اس زمین کو بنا دیا، کائنات کو بنا دیا گیا، تو نوح نے دیکھا اس زمین پہ کہ یہ بہت ہی خالی سی تھی، اس میں کوئی لائف فارمز نہیں تھے، صرف کچھ جانور تھے. اسے اکیلا پن لگا تو اس نے طے کیا کہ وہ ایک مخلوق بنائے گی. تو وہ ندی کے کنارے جاتی ہے، چکنی مٹی اٹھاتی ہے وہاں سے، اور پھر اس مٹی سے انسان کی شکل کی ایک چیز بناتی ہے. چکنی مٹی کی مورتی کے اندر جان آ جاتی ہے. یہ باتیں کرتا ہے، چلنے لگتا ہے، اور یہ شروع کے لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہ نیک اور دولت مند لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کا کہنا ہے کہ یہ پروسیس کافی سلو تھا، تو اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے اس نے ایک رسی کو اس چکنی مٹی میں ڈبایا اور پھر اسے گھمانے لگی، اور جہاں جہاں وہ مٹی کے ٹکڑے گرتے رہے اس رسی میں سے، وہاں وہاں ایک انسان کھڑا ہو کے زندہ ہوتا چلا گیا. لیکن وہ کم ریفائنڈ تھا اور وہ پھر عام آدمی بنے. اور چائنیز کلچر میں جو کلاس کا ڈیوائیڈ ہے اپر اور لوور کلاس میں، اس کے پیچھے کا اوریجن بھی یہی ہے کہ جو اپر کلاس ایلیٹ ویلدی ہیں ان کو مانا جاتا تھا کہ نوح نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جو باقی کا سوشل کلاس ہے اسے کہا گیا کہ وہ اس رسی میں سے نکلی ہوئی جو مٹی تھی اس سے بنے. تو بھلے ہی یہ ایک
ایکوالٹی کو توڑنے والی بات آ جاتی ہے، لیکن مٹی سے انسان کا بننا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ایک فارم دینا جو بیسٹ آف دا کریشن بنائے، ایک ایسی مخلوق بنائے جو نوبل ہے، جو نیک ہے، جو اس زمین پہ رہنے کے لائق ہے، یہ چیز بھی چائنیز میتھولوجی میں کہیں نہ کہیں محفوظ تھی۔ نوبا کی یہ کہانی بتاتی ہے کہ اسلام ایک لوتا دین نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق چکنی مٹی سے ہوئی۔ اس کے آگے اب آتے ہیں بغل میں ہی چائنا کے، جو ہے جاپنیز کریشن سٹوری۔ یہ بھی بات کرتے ہیں ایک ایسے خدا کی جو اکیلا ہے، ایک واحد خدا ہے۔ اسے یہ کہتے ہیں کانڈورو کاموئی، ایک ایسا خدا جو آسمانوں میں ہے۔ وہ سب سے اونچا ہے، آسمانوں میں رہتا ہے اور حکومت کرتا ہے ہر چیز پہ، اور تمام چیزوں کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کانڈا کورو کاموئی نے انسان کی تخلیق چکنی مٹی سے کی اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی۔ جو سب سے اونچا خدا ہے، اس نے انسان کی تخلیق کری اور پھر اسے اس زمین پہ بھیجا زندگی بتانے کے لیے۔ انسان کو علم دیا، ٹولز دیے اور سکلز سکھائیں جس کے ذریعے وہ سروائیو کر سکے اس زمین پہ۔ آئینو شن یوشو یا پھر آئینو اسپرٹ سنگنگ جو کتاب ہے، اس میں یہ سارا کا سارا قصہ درج ہے۔ لیکن ایک اور نام آتا ہے جو شاید آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا، اوکی کرمی۔ اسے کبھی کبھار کہا جاتا ہے اس ایک واحد گاڈ کا اوتار، یا کچھ لوگ اسے ایک ڈیمی گاڈ بھی مانتے ہیں۔ اسے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے آئینو موسیر کے ساتھ، یا پھر جسے ہم کہیں گے ہیومن ورلڈ، دنیاوی زندگی کے ساتھ، جہاں یہ دوسرے انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی چیز اور آتی ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گاڈ اور ہیومنز کے بیچ، انسانوں کے بیچ میڈیٹر کا کام کرتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہ انسانوں کے بہاف پہ، انسانوں کے سائڈ سے کاموئی سے بات کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا اینجلس والے چیپٹر میں، کہ کاموئی یعنی اسپرٹس، خاص طور سے اینجلس کتنے امپورٹنٹ ہیں جاپنیز میتھولوجی میں بھی۔ تو یہ فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ اوکی کرمی آسمانوں سے اترا زمین پہ تاکہ اس زمین کا نظام چلا سکے اور باقی آنے والی انسانوں کو علم دے سکے اور ان کی ہدایت کا سبب بنے۔ ہنٹنگ سکھاتا ہے کہ بو اینڈ ایرو کس طریقے سے استعمال ہوگا، کس طریقے سے سپیئرس یا پھر بھالے کا استعمال کیا جائے گا۔ ایگریکلچر سکھاتا ہے کہ کیسے انسانوں کو اپنا کھانا اگانا ہے خود سے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ آگ کیسے لگائی جائے گی اور کیسے اس پہ کھانا بنے گا۔ اور سب سے ضروری چیز وہ سکھاتے ہیں کہ اس ایک واحد خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور اوکی کرمی کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہے آئینو راکور یا پھر آور ہیومن ایلڈر، ہمارے انسانوں میں سب سے جو پہلے انسان تھے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے خود سے علم دیا سب چیزوں کا اور پھر اس زمین پر بھیجا۔ کئی قصوں میں یہ تک آتا ہے کہ اوکی کرمی آئینو موسیر کو چھوڑ کر کے
واپس اس ہیونلی ریلم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں بنایا گیا تھا اور جہاں پر وہ ایک واحد خدا رہتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی بتا کر موت کے بعد واپس سے جنت میں وہ واپس جاتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ جانتے ہوئے کہ اب جو بھی لوگ موجود ہیں اس دنیا میں انہیں ضرورت نہیں ان کی، یعنی ایک کام انہیں جو دیا گیا تھا نبوت کا وہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ آگے یہ کہا گیا کہ اوکی کرمی کو خدا نے واپس بلا لیا کیونکہ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ٹیچر ہیں اور ایک گائیڈ ہیں۔ تو جیپنیز میتھولوجی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کئی ساری باتیں بالکل ملتی جلتی ہیں آدم علیہ السلام کے قصے سے، کہ کیسے آدم کو اللہ نے علم دیا، اس زمین پر پہلا نبی بنا کر بھیجا اپنے بچوں کو ہدایت دینے کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے، اور پھر جب آدم کا وقت آتا ہے تو اللہ انہیں اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے مسٹیریس سویلائزیشن پہ، جو کہ ہے ایجپشین۔ ایجپشین میتھولوجی میں کہا جاتا ہے کہ را یا پھر آٹم نے اس کائنات کی تخلیق کری۔ لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پٹا، جس کو یہ کہتے ہیں کریٹر گاڈ، اس نے اپنے لفظ سے، بولی ہوئی چیز سے کائنات کی تخلیق کری۔ ایک قصہ یہ آتا ہے کہ ایک بار را کے آنسوؤں کی وجہ سے انسان بنا، اسی لیے ایجپشین ورڈ مین کائنڈ کو کہتے ہیں ریموت، جو جڑا ہوا ہے آنسوؤں سے، جس کو ایجپشین میں کہتے ہیں ریمیٹ۔ یہ کہانی تک دکھاتی ہے کہ انسانوں کی تخلیق ایک ڈیوائن اوریجن سے ہے، گاڈ کے پاس سے ڈائریکٹلی آتی ہوئی۔ لیکن اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ توحید کی بات کرتی ہو، ایسی باتیں جو ذرا سی بھی ملتی ہوں آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ پھر بھی ایک چیز اور ہے اس میں جو شاید آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے۔ سب سے پہلے تو اس ٹیمپل پہ غور کریے، ہیتھور میں بنا ہوا ڈینڈیرا ٹیمپل۔ اس کی دیواروں پہ کئی ساری چیزیں بنی ہیں، الگ الگ طریقے کے انگریونگ سے الگ الگ قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی میں سے ایک قصہ ہے خنوم کا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں خنوم وہ تخلیق کر رہا ہے ایہی کی، ایک پوٹرز ویل پہ مٹی سے تخلیق کر رہا ہے گوڈیس ہیکت کی مدد لے کر کے، یعنی کہ دو گاڈز مل کر کے ایک مٹی کے پتلے سے ایک تیسرے گاڈ کی تخلیق کر رہے ہیں۔ تمام ایجپشین لٹریچر میں خنوم کو دکھایا ہی گیا ہے ایک ایسے گاڈ کے طور پہ جو کریٹر گاڈ ہے اور وہ مٹی سے تخلیق کرتا ہے۔ اسے کریٹر گاڈ، پوٹر گاڈ، الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کا جو نام ہے خنوم، اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شیپ یا پھر بلڈ، کسی چیز کو اس کا روپ دینا، کسی چیز کو بنانا۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خنوم نے نیل ندی کے کنارے جو چکنی مٹی تھی اس کو لیا اور اسے لے کر اپنے پوٹرز ویل پہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق کری، ایک بت بنایا اس انسان کا، اور پھر اس کے اندر اس کا کا یا پھر اس کی سول ڈالی، اس کی روح، جس سے کہ وہ زندہ ہو گیا۔ اور جب پہلے انسان اس نے بنا دیے تو اس کے بعد کی نسل کے لیے
اس نے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں آگے کی تخلیق کا کام انجام دیا۔ بھلے ہی ایجپشین مائتھولوجی کسی بھی طریقے سے توحید کی بات نہ کرتی ہو، اس میں کئی ساری باتیں ہیں، اس کی زیادہ تر باتیں وہی ہیں جو کسی بھی دوسرے پیگن ریلیجن میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مٹی سے انسان کی تخلیق ہونا، سب سے پہلے آدمی کو مٹی کے پتلے کا بنانا، اس کے اندر روح پھونکنا، اور پھر اس کی نسل سے اس کے تمام آگے کی اولاد آنا، یہ ساری چیزیں ایجپشین مائتھولوجی میں ویسے ہی ہیں جیسے باقی کسی بھی ابراہمک ریلیجن میں ہو۔ برٹش میوزیم میں رکھے یہ کیونیفارم ٹیبلٹس، جس پہ لکھی ہوئی ایک داستان اترہاسس ایپک، یہ بھی کئی سارے راز کھولتی ہے کہ اینشنٹ میسوپوٹیمیا میں کس طریقے سے انسان کی تخلیق کے بارے میں کئی سارے قصے مشہور تھے، جن میں سب سے پہلا قصہ ہے نامو کا۔ نامو کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی گوڈس جو سمندروں پر راج کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اسی سمندر کے کنارے کی چکنی مٹی کو لیا اور اس سے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کری۔ آگے چل کے ایک دوسری گوڈس کا نام آ جاتا ہے ننہرساک۔ اس نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا، اس نے بھی پھر مٹی سے اور سارے انسانوں کی الگ الگ مختلف فیچرز کے ساتھ تخلیق کری۔ اس کو کئی بار وومب گوڈس بھی کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو انسانوں کو چکنی مٹی سے بناتی ہے۔ اور اگر آپ نے جنوں والا ایپیسوڈ دیکھا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ پرانی سویلائزیشن میں جن کس طریقے سے مشہور تھے، تو اس میں آپ نے اگیگی کا نام ضرور سنا ہوگا، جہاں پر ایک مخلوق آلریڈی زمین پہ رہ رہی تھی جو کہ بہت فساد کرنے لگی تھی اور وہ نہیں کرنا چاہتی تھی خدا کی عبادت، تو انہیں ہٹا کر کے ایک نئی مخلوق لائی گئی جو خدا کے حکم کو پوری طریقے سے مانے، اور وہ مخلوق تھی انسان۔ اس انسان کے اندر ڈیوائن بلڈ ڈالا گیا، یا پھر ایک روح جس نے اسے انٹیلیجنس دی، عقل دی، لیکن اس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت چھوٹی بھی ہو گئی۔ ہم نے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذہن تھا، ان کی عقل تھی، جو اللہ نے انہیں علم سکھایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کروایا۔ اور اب آپ اس ایک ٹکڑے کو دیکھیے، اور یہ بہت ہی شاندار قصہ بیان کرنے والا ہے۔ یہ فریگمنٹس ہیں ایپک آف اڈاپا کے، جو کہ اکیڈین میسوپوٹیمین نیو اسیرین پیریڈ کے ہیں، 7 سینچری بی سی۔ یہ نیو یارک کے مورگن لائبریری اینڈ میوزیم میں رکھے، اشر بنی پال کی لائبریری میں ملے تھے نینوا میں۔ اس پہ ایک کہانی لکھی ہے، ایک ایسی کہانی جو اتنی زیادہ ملتی جلتی ہے کسی بھی ابراہمک ریلیجن سے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اڈاپا کے اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ ایک مورٹل انسان، ایک ایسا انسان جس کو موت آ سکتی ہے، اس کی تخلیق کی ایا نے یا انکی نے، تاکہ وہ ایک پریسٹ کا کام کر سکے ایریڈو میں، جو کہ سٹی آف وزڈم مانی جاتی تھی۔ اڈاپا بہت ہی زیادہ علم والا تھا، لیکن وہ امورٹل نہیں تھا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں تھا۔ وہ 7 اپکلو میں سے ہے۔ اپکلو وہ جو انسانوں کے پاس ڈیوائن علم لانے والے ہوتے ہیں۔ کئی سارے اپکلو ہیں، لیکن جو لیجنڈری ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ 7 ہیں، جس میں سے ایک ہے اڈاپا۔ اڈاپا اتنا وائز، اتنا حکمت والا تھا کہ اسے آسمان اور زمین کے راز پتہ تھے۔ انکی جس نے اس کی تخلیق کری، اس نے اسے کئی ساری سکل سکھائیں، بہت کچھ دیا، لیکن اسے منع کر دیا امورٹیلٹی دینے سے۔
ہمیشہ کی زندگی دینے سے منع کر دیا۔ آداپا کا کام تھا جو انکی کا ٹیمپل تھا ایریڈو میں، وہاں پر ساری دیکھ ریکھ کرنا کہ اس کی عبادت اچھے سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ ایک بار فشنگ کرتے وقت بہت زور سے آندھی چلتی ہے اور آداپا گر جاتا ہے پانی کے اندر۔ وہ بہت زیادہ غصہ جاتا ہے، اور جو فرشتہ اس ہوا کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، آداپا غصے میں اس کے پروں کو توڑ دیتا ہے۔ جو ہیونلی گاڈ ہے انو، اسے اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ اڈاپا کو بلاتا ہے اپنے پاس سزا کے لیے۔ لیکن انو کے پاس جانے سے پہلے انکی کہتا ہے اڈاپا سے کہ وہاں جانا تو ضرور، لیکن وہاں پہ کچھ بھی کھانا پینا مت۔ اگر تم گئے اور کھا پی لیا تو ایک ٹریپ میں پھنس جاؤ گے۔ جب اڈاپا پہنچتا ہے تو انو اس سے باتیں کرتا ہے اور بڑا امپریس ہوتا ہے اس کی حکمت کو دیکھ کر، اس کی وزڈم کو دیکھ کے، اس کی انٹیلیجنس کو دیکھ کے، اور پھر اسے آفر کرتا ہے بریڈ اور واٹر آف لائف، جسے کھا کے اور پی کر وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ پائے گا۔ لیکن انکی کی بات سن کر وہ منع کر دیتا ہے کچھ بھی لینے سے، یہ سوچ کر کہ یہ ایک ٹریپ ہے۔ تو انو ہنستا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ انکی نے اسے بیوقوف بنا دیا، اور پھر وہ اڈاپا کو واپس زمین پہ بھیج دیتا ہے کہ اب جاؤ اور سچ میں تم ایک مورٹل کی زندگی وہاں پر بتاؤ، ایک ایسی زندگی جس میں تمہیں موت آئے گی۔ بڑا ہی عجیب طریقے کا ملتا جلتا قصہ ہے یہ آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ ایک درخت جس کے پاس جانے کو منع کیا، انہوں نے کھا لیا اس سے، اور پھر زمین پر بھیجا گیا۔ ویسے ہی اڈاپا، اسے پھر سے دھوکہ دیا گیا اور اسے بھی زمین پر بھیجا گیا۔ دونوں جگہ شیطان نے اپنا کام کیا، آدم کو ٹرک کرنے کا یا اڈاپا کو ٹرک کرنے کا۔ نہ صرف ان کے نام ملتے جلتے ہیں، بلکہ جو تھیم ہے وہ بھی کافی حد تک سیم ہے۔ اگلی ہے نیٹو امریکن میتھولوجی، یعنی جو ریڈ انڈینز ہیں امریکاز کے۔ ہوپی میتھولوجی کے مطابق تاوا جو کہ سن گاڈ ہے، اس نے کائنات کی تخلیق کری، اور پھر انسانوں کی تخلیق کری چکنی مٹی سے، اور ان کے اندر روح ڈالی جس سے وہ زندہ ہوئے۔ بلیک فٹ میں ناپی کو کہا جاتا ہے جس نے پہلے انسان کی تخلیق کری چکنی مٹی سے اسے بنا کے، اس کے اندر روح ڈالی اور اسے ایک مقصد دیا، اسے ایک کام دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے بنایا گیا تھا اوریجنلی امورٹل، کہ وہ جس جگہ پر ہے وہاں پر کبھی موت نہیں آتی۔ لیکن پھر ایک ٹیسٹ ہوا، اور اس ٹیسٹ میں فیل ہونے کے نتیجے میں موت اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی۔ یعنی پہلا انسان جو ایسی جگہ رہتا تھا جہاں پہ اسے موت نہیں آنی تھی، لیکن جب اس نے ٹیسٹ کو فیل کر دیا تو اسے دنیا میں بھیجا گیا جہاں پہ اب اسے موت آئے گی۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں وہ ٹیسٹ تھا ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ بلیک فٹ میں اس انسان کا ٹیسٹ تھا کہ ندی کے اندر پتھر نہ پھینکنا، لیکن اس نے وہ غلطی کر دی۔ اور اس کے بعد بڑی حیرت انگیز سی چیز آتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو دنیا میں بھیجا کیسے گیا، وہ آئے کیسے اس زمین پہ۔ نیٹو امریکن میتھولوجی میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان 4 دنیاؤں کا سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے۔ وہ 3 دنیا سے گزرتے ہوئے آیا جس میں ایک دوسرے سے زیادہ ڈیولپڈ تھی، اور فائنلی چوتھی دنیا میں یعنی اس زمین پر آیا، ارتھ پہ۔ اور جو دینے تھے جنہیں یہ کہتے ہیں ہولی پیپل، اور ہم کہتے ہیں نبی،
انہوں نے اس زمین کو شیپ دینے میں مدد کری، یہاں پر گاؤں بسائے، سویلائزیشنز بنائی اور لوگوں کو پڑھایا، سکھایا، علم دیا کہ انہیں زندگی کیسے بتانی ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ چیز کیسے موجود ہے اور ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے۔ دین بہان جو ان کی کتاب ہے نیٹو امریکنز کی، اس میں دیا گیا ہے فرسٹ مین کا نام، جس کو یہ کہتے ہیں السے ہستین، اور اسے پیئر کیا گیا فرسٹ وومن کے ساتھ، پہلی عورت کے ساتھ، السے ازدا۔ دونوں نے اس زمین پہ آرڈر لانے کی کوشش کری ایک ساتھ مل کر۔ فرسٹ مین یعنی السے ہستین نے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کری، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کری، ان سے ہارمنی میں اور محبت کے ساتھ رہنے کی باتیں کی۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ السے ہستین اور السے ازدا نے مل کر سب سے پہلا ہوگان بنایا۔ وہ کاسمک آرڈر پہ بیس تھا اور ریپرزینٹ کرتا تھا یونیورس کو۔ اس کا استعمال کیا عبادت کرنے کے لیے، اس ایک خدا کی جس نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اس کا جو دروازہ ہے ہمیشہ ایسٹ کی طرف تھا، تاکہ اگتا ہوا سورج، اس کی روشنی اس کے اندر داخل ہو ہر صبح۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کعبے کا جو دروازہ ہے وہ کس طرف ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے لوگوں نے ابھی جاہلیہ نہ چھوڑی ہوتی تو میں حکم دیتا کہ کعبے کو گرایا جائے اور اسے واپس سے بنایا جائے اس اوریجنل فاؤنڈیشن پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی، 2 دروازوں کے ساتھ، ایک ایسٹ میں اور ایک ویسٹ میں۔ 64 ہجری میں جب فرسٹ سیج ہوا تھا مکہ پہ، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو کعبہ تھا اس کو اس کی اوریجنل شکل میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ویسے ہی بنا دیا تھا، ایک دروازہ ایسٹ میں اور ایک ویسٹ میں۔ لیکن پھر حجاج بن یوسف نے جب قبضہ کیا تو اس نے کعبے کو قریش کے بنائے ہوئے سٹرکچر میں ہی واپس سے تبدیل کر دیا۔ تو جو کعبہ ہے اس کا ذکر ہوگان کی شکل میں نیٹو امریکنز کے پاس تک موجود ہے، جو پہلے آدمی اور عورت نے بنایا پہلی بار، جس کا دروازہ ایسٹ کی طرف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کعبہ پہلی بار آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کا ماڈل کیا تھا؟ البیت المعمور، جو 7ویں آسمان پہ ہے۔ منگولین اور ٹرکک روایتوں میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اولگن جو ایک واحد سب سے بڑا خدا ہے، اس نے انسان کو بنایا چکنی مٹی سے اور پھر اسے زندگی دی۔ لیکن ارلک جو گاڈ آف دا انڈر ورلڈ ہے، اس نے انسان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی، اور تب سے گڈ اور ایول کے بیچ میں ایک سٹرگل چل رہا ہے، اچھائی اور برائی کے بیچ ایک جنگ۔ اسے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ چیز ضرور بتاؤں گا میں کہ ارلک کا یہ حال ہوا کیسے۔ ارلک نے نافرمانی کری تھی اولگن کی، اور اولگن نے سزا کے طور پہ اسے نکال دیا، اور پھر وہ انڈر ورلڈ میں جا کر کے جو بری روحیں ہیں ان کا سردار بن گیا۔ اس کے بعد اگر ہم سلاوک میتھولوجی میں دیکھیں تو ان کے پاس بھی اسی طریقے کی چیزیں آتی ہیں۔ راڈ، جس کو سپریم کریٹر کہا جاتا ہے سلاوک بیلیفز میں، اسے برتھ، فیٹ اور کاسمک آرڈر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ راڈ نے انسانوں کو چکنی مٹی سے بنایا اور پھر اسے دوسا دیا، یعنی
اس کے اندر روح ڈالی۔ پھر کہیں یہ آتا ہے کہ سواروگ جو کہ گاڈ آف فائر اور بلیک سمتھنگ ہے، اس نے انسان کو بنایا چکنی مٹی سے، اور پھر ان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک ڈالا جس سے وہ زندہ ہوا۔ اور کئی جگہ یہ بھی آتا ہے کہ موکوش جو گاڈیس آف ارتھ اینڈ فرٹیلیٹی ہے، اس نے ندی کنارے کی چکنی مٹی سے انسان کی تخلیق کری۔ ہوائین قصوں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے، جہاں کین، جسے یہ کریٹر گاڈ کہتے ہیں، ایک واحد خدا، کین نے پہلے انسان کی تخلیق کری الایا سے، جو کہ ایک اسپیشل ٹائپ کی لال مٹی ہے جو ہوائی میں پائی جاتی ہے۔ اس نے بڑی ہی کیئرفلی اسے شیپ دیا تاکہ اس کے اندر زندگی ڈالی جا سکے۔ پھر کین نے اسے مانا دیا جو کہ ایک اسپرٹ ہے جو زندگی اور کانشیسنس دیتی ہے۔ اور جو فرسٹ ہیومن اس نے بنایا، پتہ ہے اس کا نام کیا رکھا؟ کین لا الہ۔ اور پھر آگے چل کے وہ ہوائین لوگوں کا اینسسٹر ہوا، اور ہوائین فیملی علی ای وہ اپنا ڈیوائن رول بتاتی ہیں کہ ہمیں حق دیا ہے کین نے ہوائی پہ رول کرنے کا، کیونکہ ہم کین لا الہ ای کی اولاد میں سے ہیں۔ عجیب۔ اس کے بعد بالٹک مائتھولوجی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ایک سپریم گاڈ ملتا ہے جس کا نام ہے ڈیواس۔ ان کے مطابق ڈیواس نے چکنی مٹی سے سب سے پہلا آدمی بنایا اور اسے تیار کیا کہ اس کے اندر زندگی ڈالی جا سکے۔ اسے شیپ دینے کے بعد ڈیواس نے اس کے اندر روح ڈالی، لیکن دوسری طرف ایک اور مخلوق موجود تھی، ویلنیاس۔ ویلنیاس نے اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کری، اس کے خلاف جانے کی کوشش کری۔ اس کے اندر کے جو فلاز تھے، جو اس کے اندر گناہ کرنے کی ایک قوت تھی، اسے ابھارا۔ تو ڈیواس ایک کریٹر گاڈ جس نے انسان کی تخلیق کری، اور ویلنیاس ایک ایسی بری مخلوق جو فلاز، ریبیلین اور ایول لے کر آتی ہے انسان کی لائف میں، اور وہی سبب بنتا ہے انسان کی مورٹیلٹی کا۔ اس سے پہلے جب انسان کو بنایا ڈیواس نے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا، لیکن ویلنیاس کے انفلوئنس میں آ کر کے اس نے غلطی کری، اور پھر اس کی زندگی چھوٹی ہو گئی، لیمیٹڈ ہو گئی۔ بمبارا مائتھولوجی کے بارے میں بھی پہلے ہم لوگ نے پڑھا ہے، جس میں فارو کو یہ کہتے ہیں ایک گریٹ لائٹ، ایک کریٹر گاڈ جس نے تمام چیزوں کی تخلیق کری، اس کائنات کو بنایا۔ مالی کے بمبارا لوگوں میں بھی ایک بہت ہی رچ اورل ٹریڈیشن ہے، جس کے ذریعے انہوں نے پریزرو کر کے رکھی کہانیاں، قصے، جو بتاتے ہیں کہ ان کے اینسسٹرز کا کیا ماننا تھا، وہ کیسے انسان کی تخلیق کے قصے بیان کرتے تھے۔ بمبارا بیلیفز میں آتا ہے کہ پہلے انسانوں کو جوڑے میں بنایا گیا، کیونکہ وہ بیلنس میں مانتے ہیں، دن اور رات، سچ اور جھوٹ، اچھا برا، آدمی اور عورت۔ اور کچھ ورژن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نامو جو کہ ایک اسپرٹ ہے، وہ گاڈ کا کام کرتی ہے، فارو کی طرف سے وہ انسانوں تک میسج لانے کا کام کرتی ہے، جیسے کہ کوئی فرشتہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فارو نے چکنی مٹی لی اور اس سے پہلے انسان کو بنایا، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جس سے کہ وہ زندہ ہو گیا۔ فارو نے اس چیز کا دھیان دیا کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پانی مہیا کیا جائے، اسے جو بھی چیزیں چاہیے کھانے پینے کی وہ پانی سے ہی نکلیں گی۔ پھر فارو نے انہیں علم دیا، انہیں زبانیں سکھائیں، موریلٹی، ایگریکلچر، سوشل آرگنائزیشن، اور جانوروں کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور بمبارا میتھولوجی کے مطابق انسان کا پرپس ہے کہ وہ ایک آرڈر کو قائم کر کے رکھے اس مٹیریل ورلڈ اور اس ڈیوائن ورلڈ کے بیچ۔ قصے تو بہت سارے اور باقی ہیں جو کئی اور ریلیجن اور مائتھولوجیز سے نکل کر آتے ہیں، کئی اور اینشنٹ سویلائزیشنز۔
لیکن میرے حساب سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا ہوگا آج کے اس ویڈیو سے، یہ یقین اور پختہ ہوا ہوگا کہ اللہ کے دین کے نشان ہزاروں سال سے موجود ہیں پوری دنیا میں۔ اور جہاں تک بات ہے انسان کی، تو آدم کی تخلیق سے کائنات کے ختم ہونے تک ساری باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہر سویلائزیشن تک پہنچائی ہے، جیسے ہم تک پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کے آگے کی باتیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔